قدیم اسرائیل میں آج سے ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام سولومن تھا۔ یہ سولومن بادشاہ بہت مشہور تھا کہ یہ ایک بہت عقلمند انسان ہے، بڑا زیرک ہے، معاملہ فہم ہے، ہوشیار ہے۔ اس کے انصاف اور جسٹس کا بھی بڑا مشہور تھا کہ یہ انصاف بڑا اچھا کرتا ہے، معاملات کے فیصلے بڑے اچھے کرتا ہے۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنے معاملات کے مشورے کرنے آتے تھے، اور یہ اس زمانے میں بڑا مشہور شخص تھا کہ بھئی یہ ایک بڑا مشہور ایک یہ بڑا اپنی عقل اور معاملہ فہمی کے لیے ایک مشہور انسان ہے، اور اپنے ہمیں کوئی پرابلمز ہیں لوگوں کے تو وہ اپنے پرابلمز لے کے اس کے پاس جاتے تھے، اور یہ منٹوں میں فٹافٹ ان مسائل کا حل ان کو دے دیتا تھا۔ اس کے زمانے کی ایک بڑی مشہور واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے سامنے دو خواتین لائی گئیں اور ان کے پاس ایک بچہ تھا، اور دونوں خواتین کا یہ کہنا تھا کہ یہ بچہ نومولود بچہ میرا ہے۔ تو اب اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے؟ لیکن سولومن بادشاہ کیونکہ انتہائی عقل مند تھا، اس نے فوراً سے حکم دیا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور ایک ایک ٹکڑا دونوں خواتین کو دے دیا جائے۔ یہ سننا ہی تھا کہ جو اصل ماں تھی اس بچے کی، فوراً اس نے کہا کہ میں اپنے حق سے اپنے کیس سے دستبردار ہوتی ہوں، اور یہ بچہ دوسرے خاتون کو دے دیا جائے۔ تو اس طرح سے سولومن نے اپنی معاملہ فہمی اور ہوشیاری سے منٹوں میں اس مسئلے کو حل کر دیا، کیونکہ ظاہر ہے جو اصل ماں ہے وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ میرے بچے کے اس طرح 2 ٹکڑے کیے جائیں اور وہ مر جائے۔ تو فوراً سے پہچان میں اپنے فیصلے سے اس طرح پہچان لیا کہ اصل ماں اس بچے کی کون ہے۔ تو ایک بڑا مشہور واقعہ جو ہے اس سولومن بادشاہ کی عقل مندی اور انصاف کرنے کی صلاحیت ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ایک بڑی عجیب بات یہ تھی کہ یہ سولومن بادشاہ اپنے پبلک لائف میں دوسروں کو مشورہ دینے میں جتنا عقل مند تھا، اپنے پرسنل معاملات میں اتنا ہی ایک کم عقل تھا۔ اپنے پرسنل معاملات میں اس کی غیر ذمہ داری کی عادت تھی، بہت زیادہ پیسے لٹانے کی عادت تھی، اپنی اولاد کی بھی بہت زیادہ اچھی تربیت نہیں کر پایا، اور اپنے پرسنل معاملات میں یہ ایک غیر اندیش قسم کا آدمی تھا۔ دوسروں کو بتانے میں، دوسروں کو مشورے دینے میں تو بڑا دور اندیش تھا، لیکن اپنے معاملات میں بالکل نہیں تھا۔ تو یہ سولومن کی پبلک لائف اور پرسنل لائف میں جو تضاد ہے، 2 الگ الگ ہمیں اس کی شخصیتیں نظر آتی ہیں، تو یہ ایک اس تضاد کو ایکسپرٹس نے نام دیا ہے سولومنز پیراڈاکس کا، سولومن بادشاہ کے تضاد کا۔ تو یہ سولومن بادشاہ کی جو پرسنل اور پبلک لائف میں تضاد ہے، اس کو ایکسپرٹس نے اس طرح سے سولومن پیراڈاکس کا نام دیا ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات دوسروں کو مشورہ دینے میں، دوسروں کے معاملات کے حوالے سے کچھ ڈسکس کرنے میں، اس کے اوپر کمنٹری کرنے میں تو ہم بڑے لاجیکل ہوتے ہیں، بڑے عقل کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن اپنے پرسنل معاملات میں بعض اوقات ہم اتنی زیادہ لاجک کے ساتھ، ریشنیلٹی کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ بات نہیں کر پاتے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا ہم سب بھی اس سولومن پیراڈاکس کا شکار ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو کچھ کہنے میں تو بڑا عقل کے ساتھ چلتے ہیں، لیکن اپنے معاملات میں جو ہے وہ ہماری عقل کہیں گھاس چرنے چلی جاتی ہے؟ تو اصل میں ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو ہم ان کو بڑی عقل کے ساتھ، بڑے شعور کے ساتھ اور ریشنل بات کریں گے، ایک بڑا بیلنس ویو پوائنٹ دیں گے، کیونکہ دوسروں کے معاملات سے ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہوتا، اس لیے ہم بڑے کلیئر جگہ پہ کھڑے ہو کے ان کو رائے دے پاتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے اپنے معاملات ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ہمارے اپنے ایموشنز، ہمارے جذبات آ جاتے ہیں، ہماری خواہشات آ جاتی ہیں، اور وہ بعض اوقات ہمیں کچھ بے تکی باتوں پر مجبور کر دیتی ہیں۔ اور یہ ایک نیچرل اسپیکٹ ہے، ہم سب لوگوں میں یہ معاملہ ہوتا ہے، اور ہم سب کے اندر کچھ پرسنل بائسز ہوتے ہیں، کچھ جذبات ہمارے آڑے آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے، لیکن ہمارے جذبات وہ کام ہمیں نہیں کرنے دیتے۔ تو یہ ایک بڑے مزے کی سچویشن ہم سب کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو ایکسپرٹس نے سولومن پیراڈاکس کا نام دیا ہے۔ یہ سولومن پیراڈاکس کا شکار ہم اپنی لائف میں اکثر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس ٹی وی میں کچھ کریکٹرز کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اس میں جو ٹی وی میں جو ڈرامے میں کوئی کردار ہوتا ہے، ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے، یہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات وہی کام اپنی زندگی میں خود کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو کردار دوسرا جب وہ کر رہا ہے تو ہم فوراً سے پکڑ لیتے ہیں کہ دیکھو یہ غلط کر رہا ہے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات اپنے دوستوں کو کچھ ایسے کام کے بارے میں کہتے ہیں جو ہم نے کبھی خود نہیں کیے ہوتے۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ باقی بڑی عجیب سی ایک بات ہے، اور بڑا یہ اس طرح کا یہ معاملہ ہمارے ساتھ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے۔ عموماً دیکھا جائے تو ہم سب کو اس بارے میں اچھا خاصا اندازہ ہوتا ہے ایک عام آدمی کو کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے، ہمیں کس قسم کی زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں کس قسم کے کھانے کھانے چاہیے، ہمیں کون سی عادتوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے، کن باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسا ہی ہے کہ ہم سب کو یہ باتیں سب پتہ ہوتی ہیں،
لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم جب دوسروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے چھوٹوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم انہیں بڑا ایک لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اور زندگی میں تمہیں کون سی عادتیں جو ہے اڈاپٹ کرنی چاہیے، کون سا کھانا کھانا چاہیے، کون سی چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بعض اوقات وہ سب چیزیں جو ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کریں، وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور بعض اوقات جن چیزوں سے ہم دوسروں کو بچنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں ان سے ہم اپنی زندگی میں نہیں بچ پاتے۔ تو یہ بھی ایک سولمنس پیراڈاکس کا ایک اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی پرسنل لائف میں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی تو اس تضاد کا شکار نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بڑے مزے کا ایک معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں، ملک کے مسئلے، دنیا کے مسئلے، اس کے بارے میں ہم بڑی سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، کہہ رہے یہ پرائم منسٹر نے تقریر میں ایسا کیسے کہہ دیا، اس کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اور یہ حکومت یہ فلاں کام کیوں کر رہی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غور کریں، حکومت کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یا بعض اوقات کچھ ہمارے ایریا میں کچھ میونسپیلٹی والے کچھ چیزوں کو، کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں، کوئی پل بنا رہے ہیں، کوئی روڈ بنا رہے ہیں، تو اس میں ہم کہتے ہیں دیکھو انہوں نے یہ کام ایسے کر دیا، یہ فلاں روڈ بند کر دیا، یا یہ راستہ بند کر دیا، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیکھا جائے تو وہ کتنی اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس پہ ہم مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، اور اس پہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ یہاں پہ غلط کام کر رہی ہے، یا میونسپیلٹی کے ایکسپرٹ جو 20 سال سے یہ کام کر رہے ہیں وہ غلط کام کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ کام ایسے ہوگا۔ اس طرح ہم دنیا کے معاملات میں، دنیا کے جو مسائل ہیں اس کے بارے میں بھی بعض اوقات بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ IMF کے پاس نہیں جانا چاہیے، یا اس طرح کا کام، گورنمنٹ لیول کے کام۔ اور دوسری طرف ہماری اپنی پرسنل حالت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا اپنا چھوٹا سا بزنس ہوتا ہے وہ ہم سے نہیں سنبھل پا رہا ہوتا ہے، اس میں ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم اگر اسٹوڈنٹ ہیں اور مارکس ہمارے اس میں بعض اوقات اچھے نہیں آ رہے ہوتے، یا ہماری اپنی جاب جو ہے وہ ہم سے نہیں سنبھل رہی ہوتی، اس میں ہم بہت سالوں سے اٹکے ہوتے ہیں، پروموشن نہیں ہوتی۔ تو یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ہم بعض اوقات جو دنیا کے بڑے مسائل ہیں، ورلڈ پرابلمز ہیں، ملک کے مسائل ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ہاں میں بتاتا ہوں اس مسئلے کا حل کیسے ہوگا، مہنگائی کیسے ختم ہوگی، یا IMF کے پاس نہیں جائیں تو اور کیا کریں۔ لیکن اپنے جو چھوٹے چھوٹے گھر کے مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے ایک میرے خیال سے سولمنس پیراڈاکس کی ایک ایکسٹینشن ہے، جس میں بعض اوقات ہم سب اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو سولمنس پیراڈاکس ہے، سولمن بادشاہ کا تضاد، جس میں بعض اوقات یا شاید زیادہ تر ہم بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی پرسنل لائف میں اور پبلک لائف میں کچھ تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی ریزن جو ہے وہ ہے ہمارے ایموشنز، ہمارے جذبات۔ بعض اوقات جیسا ہم نے شروع میں بات کی، ہمارے جذبات، بعض اوقات جو کوئی چیز ہمارے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک، لیکن ہم اپنے جذبات کی شکار ہو کر اس چیز کو جو ٹھیک ہوتی ہے ٹھیک نہیں کہتے۔ اسی طرح بعض اوقات ہماری خواہشات ہوتی ہیں کچھ ایسی، اور ان خواہشات کے ہم غلام بن جاتے ہیں، اس کے اسیر بن جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ہم اس سولمنس پیراڈاکس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک اور جو اس کی وجہ ہے وہ ہے ہماری ایگو۔ یہ جو ہماری ایگو ہے، انا ہے، یہ بھی ایک بہت ایسی چیز ہے جس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کنٹرول کرنے کی۔ انا کی وجہ سے بعض اوقات ہم اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہم کسی کام کو غلط کر رہے ہیں، یا ہمیں کسی کام کو اپنے اندر بہتری لانی چاہیے، کیونکہ ہم جب تک کسی اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کو دور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ کچھ ریزنز ہیں سولمنس پیراڈاکس کی کہ ہماری عام زندگی میں کیوں ہم بعض اوقات اس تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان ایموشنز اور خواہشات اور ایگو کی وجہ سے ہم بعض اوقات اپنی پرسنل لائف میں ریشنیلٹی کے ساتھ، عقل کے ساتھ فیصلے نہیں کر پاتے، جبکہ دوسروں کو ہم بہت بڑے اور گہرے لیکچرز بعض اوقات دے رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہی کہتے ہیں، آیت کا مفہوم یہی ہے کہ اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات تم کہو جو خود نہیں کرتے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، دوسروں کو کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جو ہم خود اپنے اندر جو چیز ہمارے اندر نہ ہو۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے کہ ہم دوسروں کو تو کسی بات کا کہہ رہے ہیں اور خود ہم وہ بات نہیں کر رہے، تو یہ ہمارے قول و فعل میں تضاد آ جائے گا، اور قول و فعل میں تضاد بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی اس سولمنس پیراڈاکس میں مسئلہ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ تو یہ ہم نے بات کی سولمنس پیراڈاکس کے بارے میں۔ سولمن بادشاہ جو پبلک لائف میں انتہائی عقل مند تھا اور پرسنل لائف میں انتہائی کم عقل مند تھا، اور اس طرح سے اس کو ایکسپرٹس نے اس بادشاہ کے نام پہ سولمنس پیراڈاکس کا نام دیا ہے، سولمنس کا تضاد۔ اور دیکھا جائے تو ہم سب کے اندر بعض اوقات ہم سب اس تضاد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس تضاد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی آگے زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں ہم کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں تو کہیں ہم سولمنس پیراڈاکس کا شکار ہو کر اس مسئلے کے حل میں اپنی ایموشنز کی وجہ سے یا اپنی ایگو کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، اور دوسروں کو ہم صحیح بات بتا رہے ہیں لیکن خود نہیں کر رہے۔
تو اپنی زندگی میں کوشش کرتے ہیں اس تضاد سے بچنے کی، تاکہ ہم اپنے فیصلوں کو اچھے انداز میں لے سکیں، اپنے پرسنل فیصلوں کو بھی اتنے ہی اچھے انداز میں لے سکیں جس طرح ہم دوسروں کو اچھے مشورے دیتے ہیں اور یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے ایموشنز، ہماری خواہشات، ہماری ایگو، یہ سب ریالٹی ہیں، لیکن یہ ریالٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے امتحان بھی ہیں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے فیصلے لیتے ہوئے، زندگی کے معاملات کو چلاتے ہوئے ہم کوشش کریں کہ ہم ایموشنز میں، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ایگو کے اثر میں فیصلے نہ لیں، بلکہ ان فیصلوں کو اس کے میرٹ پہ لیں، تاکہ ان فیصلوں کا ہماری زندگی پر ایک اچھا اور پازیٹیو اثر ہو۔